लीगी हुकूमत ने पेट्रोल बम के बाद महंगाई का एटम बम मार दिया। गरीब आवाम के लिए आना जाना खाना पीना सब अजाब बन गया। पेट्रोल डीजल के बाद घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में होश रुबा इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो घी की कीमत में 208 और कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत में 213 रुपए तक का इजाफा। कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत 605 रुपए तक पहुंच गई। घी की फी किलो कीमत 555 रुपए कर दी गई। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन। इमरान खान ने अदम एतमाद के दौरान आसिफ अली जरदारी से राब्तों की तरदीद कर दी। कहते हैं 26 साल से कह रहा हूं आसिफ अली जरदारी और नून लीग एक ही हैं। डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात में इंकशाफ किया कि हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। पैगाम भेजा गया कि अपने मुल्क का सोचें। किसने पैगाम भेजा ये अभी नहीं बता सकता। अमरीकी ज़ेर असर लॉबी इसराइल को तस्लीम करवाना चाहती थी। लॉन्ग मार्च ख़त्म करने के पीछे कोई डील नहीं। लॉन्ग मार्च ख़त्म न करता तो खून खराबा होता। असेंबलियों से मुस्ताफ़ी हो चुके वापस नहीं जाएंगे। किसी को इनफरादी तौर पर असेंबली जाने की ज़रूरत नहीं। वापस जाने का मतलब होगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम कर ली। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सूबाई तासुब फैलाने की कोशिश। आज़ादी मार्च के शुरका पर तशद्दुद का सारा मलबा एक सूबे पर डाल दिया। कहा कि एक रोज़ पहले मुसल्लह जत्थे इस्लामाबाद में दाखिल किए गए। ये लोग पार्लियामेंट लॉजेस और केपी हाउस में ठहराए गए। डी चौक में सिर्फ एक सूबे के लोग थे जिन्हें जलाओ घेराव के लिए लाया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने पुलिस एहलकारों को लश्कर में शामिल किया जो आज़ादी मार्च के नाम पर वफाक पर हमला आवर हुए। उन्हें रोका। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पीटीआई का मार्च सियासी या जमहूरी नहीं था। साबित कर सकते हैं कि ये फितना और फसाद मार्च था। इमरान खान वज़ीर आला केपी और कोर कमेटी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालात पूछने की इजाज़त न देने पर सहाफ़ियों का एहतजाज। आंखें बंद करके राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो लगेगा बानी मुत्तहिदा हैं। इमरान फारूक कत्ल के बाद बानी मुत्तहिदा भी इसी तरह रो पीट रहे थे। फवाद चौधरी का जवाबी वार। कहते हैं आपने निहत्ते लोगों पर तशद्दुद किया, ख़वातीन की बेहुरमती की, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। इदारों में मखसूस लॉबीज शहबाज शरीफ और हमजा को सपोर्ट कर रही हैं। दोनों पर 45 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट साइफर पर कमीशन क्यों नहीं बना रही? चीफ जस्टिस और सदर मुमलिकत को खत लिख रहे हैं। हम्माद अजहर ने कहा राना सनाउल्लाह को दिलेर बनाकर पेश किया गया। निहत्ते लोगों पर तशद्दुद दिलेरी नहीं बेशर्मी है। ये चाहते हैं कि मरियम के झूठ और शहबाज की करप्शन पर कुछ ना कहा जाए। खातीन और बच्चों पर गोलियां चलवाने वाले राना सनाउल्लाह को नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने हीरो करार दे दिया। कहती हैं कि राना सना का फर्ज था आवाम को फसाद से बचाते। ये जो कहता है जहाद है निकलो, ये जहाद नहीं फसाद है। इसे रोकना ऐन जहाद है। आपने फसाद करना है तो नया रद्दुल फसाद ऑपरेशन करना पड़ेगा। लॉन्ग मार्च तारीखी नाकामी से दो चार हुआ तो परेशानी चेहरे से आया है। कसम खाकर कह रही हूँ कि पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पर है। इमरान खान ने पाकिस्तान को दुश्मनों की सफ़ों में धकेल दिया। 4 साल पीटीआई हुकूमत ने सिवाय इंतकाम के कुछ नहीं किया। काफ लीग का शाह महमूद कुरैशी को लॉन्ग मार्च की तारीख फौरी न देने का मशवरा। काफ लीगी रहनुमाओं से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात का अहवाल। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से मशवरा दिया गया कि अभी कुछ रोज़ के लिए लॉन्ग मार्च न करें। ज़रूरी भी हो तो भी 1 माह के बाद की तारीख दें। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने कहा खान साहब तो फौरी लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं लेकिन आपकी तजवीज़ पर इमरान खान और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। पीटीआई की हकीकी आज़ादी मार्च पर पुलिस तशद्दुद। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में गर्मा गर्मी। सेनेटर शहजाद वसीम का शेलिंग में इस्तेमाल होने वाली आंसू गैस की तफसीलात फराहम करने का मुतालबा। आजम स्वाति ने डी चौक पर शेलिंग को यूक्रेन में जारी लड़ाई से तशबीह दी। शिबली फराज कहते हैं कि पुलिस तशद्दुद देखकर लगा कि हिटलर का ज़माना वापस आ गया। ज़ियाउल हक दौर भी उस जुल्म के आगे कुछ नहीं। फैसल जावेद कहते हैं कि हुकूमत ने तौहीन अदालत की। कमेटी सुप्रीम कोर्ट से वाक़े पर नोटिस लेने का मुतालबा करे। मामले को कमेटी में लाने पर वफाकी वज़ीर कानून का एतराज़। कहा मामला अदालत में है, बात करना मुनासिब नहीं। यूसुफ रज़ा गिलानी बोले सुप्रीम कोर्ट ने डी चौक पर आने से मना कर रखा था। आंसू गैस न मारते तो तौहीन अदालत होती।
نیب قانون میں ترمیم، نیا NRO ہے، نئی ترامیم پاکستان میں اینٹی کرپشن مہم کو تباہ کر دیں گی، میگا کرپشن کا نیا دور شروع ہو جائے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے خلاف کیسز بند کیے جائیں گے۔ سیاستدانوں کے تمام میگا کیسز کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ جج ہونا چاہیے۔ منصفانہ ٹرائل کو یقینی بنانے کے لیے سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے۔ 5 ماہ گزر چکے اور FIA فرد جرم عائد کرنے میں ناکام رہی۔ کرائم منسٹر ریکارڈ میں رد و بدل، اپنے اور خاندان کے کیسز میں مداخلت کر رہے ہیں۔ FIA وزیر کرائم کے کہنے پر کیس کو مکمل تباہ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر ترکی پہنچ گئے۔ ترک وزیر دفاع اور وزیر اعلیٰ حکام نے شہباز شریف کا استقبال کیا، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات سیاسی تبدیلیوں سے بالاتر ہیں۔ دونوں ممالک باہمی مفاد کے امور میں ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ ترک میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ دونوں ممالک میں تجارتی حجم بڑھانے کی وسیع امکانات موجود ہیں۔ ترک سرمایہ کار پاکستان میں وسیع مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حکومت کا پیسہ تماش بین عیاشیوں پر لٹا رہے ہیں۔ حکومت ترقیاتی بجٹ روک کر میڈیا کو اشتہار دے رہی ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں اس سے زیادہ احمقانہ پالیسی کیا ہوگی۔ فاروق حبیب بولے ایک طرف کہتے ہیں کہ زہر کھانے کو پیسے نہیں، دوسری طرف شہباز شریف کی تصویر لگا کر شو بازیوں پر خزانہ خالی ہو رہا ہے۔ اشتہارات ایسے دیے جا رہے ہیں جیسے شہباز شریف دورہ مریخ پر کچھ ایجاد کرنے جا رہے ہیں۔ شہباز گل کہتے ہیں کروڑوں روپے اشتہارات، کیمپ آفیسز، دعوتوں اور عمرے پر لگائے جا رہے ہیں۔ لوٹ مار، چوری، کرپشن تو آپ کی جبلت ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ قوم کو بے وقوف اور جاہل سمجھنا چھوڑ دیں، یہ 90 کی دہائی نہیں۔ عمران خان حکومت میں بنائے گئے اثاثہ ریکوری یونٹ نے گزشتہ 3 سال میں 426 ارب روپے کرپٹ عناصر سے لے کر قومی خزانے میں جمع کرائے۔ کابینہ ڈویژن کی دستاویز میں انکشاف، گزشتہ مالی سال میں ARU نے 334 ارب روپے وصول کیے۔ اس کے برعکس سن 2000 سے 2017 تک یعنی 17 سال میں صرف 295 ارب روپے ریکور کیے جا سکے۔ عوام کو بجلی کا زوردار جھٹکا دینے کی تیاری۔ بجلی 3 روپے 99 پیسے مہنگی۔ نیپرا نے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست منظور کر لی۔ اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے حکومتی دعوے ہوا ہو گئے۔ مئی ختم ہونے کے قریب بجلی کا بحران وہیں کا وہیں۔ شہروں میں 6 سے 8 اور دیہات میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ کراچی تا خیبر گرمی کے ستائے شہری بل بلا اٹھے۔ ہماری انڈسٹری بند ہونے جا رہی ہے، پرانے آرڈر پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ پاکستان ہازری ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، مطالبات تسلیم نہ ہونے پر صنعت بند کر کے سڑکوں پر نکلنے کا اعلان۔ صدر عاطف منیر کہتے ہیں کہ گیس اور بجلی کی فکس پرائس برقرار رہنی چاہیے، سہولتیں دی جائیں۔ پچھلی عمران خان کی حکومت نے اچھی حکمت عملی سے انڈسٹری چلائی، ٹیکسٹائل پالیسی بنائی، حکومت تبدیل ہوتے ہی مہنگائی کا طوفان آ گیا۔ حکومت نے اپوزیشن کے دباؤ پر سستے تیل کے لیے روس سے رابطہ کر لیا۔ سابق وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا جب ہم روس سے سستا تیل لینے کا کہتے تھے تو یہ نہیں لیتے تھے۔ شاید حکومت نے اپنے بیرونی آقاؤں سے اجازت لے لی ہے۔ بھارت روس سے سستا تیل خرید کر اپنے $1.5 ارب بچا چکا۔ سری لنکا معاشی بحران ختم کرنے کے لیے روس سے تیل۔ منشیات برآمدگی کیس، انسداد منشیات عدالت کا وزیر داخلہ رانا ثنا پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ 25 جون کو طلب کر لیا۔ رانا ثنا کی پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹس کھولنے کی درخواست پر جواب طلب۔ رانا ثناءاللہ کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر وکلاء سے آئندہ سماعت پر دلائل مانگ لیے۔ حکومتی شخصیات کی فوجداری مقدمات میں مبینہ مداخلت، سپریم کورٹ میں از خود نوٹس سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 3 جون کو سماعت کرے گا۔ صحافیوں کے تحفظ کی عالمی تنظیم CPJ کا پاکستان میں صحافیوں کے خلاف مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ۔ CPJ کا کہنا ہے سمیع ابراہیم، ارشد شریف، صابر شاکر اور عمران ریاض خان کے خلاف عدم اعتماد کے بعد سے پولیس نے جو مقدمات درج کیے اور تحقیقات شروع کی انہیں فوری ختم کیا جائے۔
صحافیوں کو فرائض کی ادائیگی پر گرفتار اور نشانہ بنانے سے گریز کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی ابتدائی رپورٹ شائع کر دی۔ قبائلی اضلاع کی 6 نشستیں کم کر دی گئیں۔ قومی اسمبلی کے تمام حلقوں کی تعداد 272 سے کم کر کے 266 کر دی گئی۔ ابتدائی حلقہ بندیوں پر 30 جون تک اعتراضات دائر کیے جا سکتے ہیں۔ اعتراضات میمورنڈم کی صورت میں سیکریٹری الیکشن کمیشن کے نام جمع ہوں گے۔ اس سال حج پر 8.5 لاکھ روپے تک اخراجات آئیں گے۔ وفاقی کابینہ نے 1,50,000 روپے کی سبسڈی دے دی۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور کی پریس کانفرنس، کہا پہلے دن سے حج اخراجات میں کمی کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 سال میں حج اخراجات میں مسلسل اضافہ ہوا۔ پاکستان کا حج کوٹا تقریباً 81,000 ہے۔ نئی دلی میں پاک بھارت آبی تنازعات پر مذاکرات ختم۔ PIC کی سالانہ رپورٹ کو حتمی شکل دے کر دستخط کیے گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاک بھارت انڈس کمیشن کا 2 روزہ اجلاس خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہوا۔ آبی تنازعات پر اگلا اجلاس باہمی طے شدہ۔ کراچی کی عدالت میں دعا زہرا کے اغوا کے مقدمے کی سماعت، پولیس نے گرفتار مبینہ نکاح خواں اور گواہ کو پیش کیا۔ عدالت نے ملزمان کے ریمانڈ پر 4 جون تک توسیع کر دی۔ کہا کہ آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ پیش کی جائے۔ مدعی کے وکیل نے کہا کہ گرفتار ملزمان کے ساتھ دیگر لوگ بھی اغوا میں ملوث ہیں۔ گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر پولیس کارروائی کر رہی ہے۔ پاک فوج موسم، قدرتی آفات اور حالات میں قوم کی خدمت کے لیے کوشاں۔ چولستان بہاولپور میں طبی اور خشک سالی ریلیف کیمپ کا قیام۔ 3 لاکھ لیٹر پانی کی فراہمی، 4500 مریضوں کا علاج، 1000 کٹس تقسیم، راشن پیکج اور 3000 فوڈ پیکجز بھی تقسیم کیے گئے۔ 7000 مویشیوں کے لیے واٹر باؤزز اور شیلٹر فراہم کیے گئے۔ پاک سری لنکا ویمنز ون ڈے سیریز کا کل سے آغاز۔ ٹرافی کی رونمائی، سری لنکا کے خلاف T20 میں شاندار کارکردگی کا انعام، ICC رینکنگ میں بہتری۔ اسپنر انم امین 2 درجے ترقی کے بعد 4تھے نمبر پر پہنچ گئیں۔ ندا ڈار بھی ٹاپ 10 میں شامل۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,38,300 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,18,570 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,171 درہم۔ 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔